بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ محترم سامعین اکرام، اس سے پہلے ہماری باتیں چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کا عام اعلان کر چکے تھے اور تمام کفار مکہ کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، اور تمام گھروں کے اندر خواتین یہ باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے ہی علاقے کے اندر ایک آدمی جو محمد نامی ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالی گلوچ کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کے خلاف اقدام کرنا چاہیے۔ اس کی بنا پہ تمام کے تمام سردار جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور آ کر دھمکی دے کر نکل جاتے ہیں کہ آج کے بعد جو بھی اسلام قبول کرے گا ہم اس کا بندوبست کریں گے۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر مکہ کے اندر چونکہ 3 سال ختم ہو چکے تھے، 34 سال میں داخل ہو رہے تھے صحابہ اکرام، تو جو صحابہ اکرام اسلام قبول کیے ہیں ان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور پوری مکی تاریخ جو ہے انہی 3 قسم کے صحابہ اکرام کے اوپر گھومتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان صحابہ اکرام کو کیسا روکا گیا، پھر ان کے چالیں کیا تھی، وہ تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ تو لہٰذا بنیادی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ 34 سال سے لے کر تقریباً ہجرت تک جن صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غلام صحابہ اکرام کی، جو گھر گھر کے اندر کام کیا کرتے تھے، کسی مالدار کے گھر کے اندر کام کیا کرتے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا تو وہ غلام صحابہ اکرام کی پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم انہی کے علاقے کے مالدار گھرانوں کے اندر پلنے والے بچوں کی، اور تیسری قسم جو ہے حج کے ایام میں جو لوگ دور دراز سے مکہ کو آتے حج کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے دعوت کو سنتے اور اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور کفار مکہ نے باضابطہ ان تینوں کے خلاف پلاننگ بنا کر کے رکھا تھا کہ اسلام کی دعوت کو کیسے روکیں گے۔ اگر غلام لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو ماریں گے، پیٹیں گے، سب کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ دوسرے لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچیں، ورنہ ہماری حالت بھی ایسی ہونے والی ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو اگر اسلام قبول کرتے، بڑے گھرانے والے اسلام قبول کرتے، تو یہ پوری جماعت جو ہے ایک کفار مکہ کی جو صدروں کی جماعت تھی وہ ان کے باپ داداؤں کا کے دھمکی دیا کرتے تھے۔ اگر وہ تجارت کرنے والے ہوتے تو ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور تیسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ جب بھی حج کے ایام میں لوگ باہر سے آئیں گے ہم خود مکہ کے باہر چلے جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ اندر داخل ہو جائیں گے داخل ہونے سے پہلے تمام لوگوں کو ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بتائیں گے کہ بھائی ہمارے علاقے کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو بھی اس کی بات مانتا ہے وہ آدمی اس کا ہو جاتا ہے، ماں بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب دعوت ہے، لہٰذا یہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں آپ وہاں جانے کے بعد اس محمد نامی آدمی کی باتوں کو نہ سننا۔ تو یہ ان کے اپنے پلاننگ کے مطابق یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ تو غلام حضرات میں جو بڑے بڑے جو لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے اس میں ابو سفیان، ابو جہل، امیہ، عتبہ، شیبہ، یہ تمام کے تمام لوگ تھے۔ آپ غور کریں جتنا یہ شدت سے اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، انہی کے گھروں میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ آپ غور کریں بنو امیہ جو بڑا سردار تھا یہ انہی لوگوں میں سے تھا جو اسلام کو روکنے میں پیش تھا، لیکن اس کے غلام نے اسلام قبول کیا۔ جب اس کو معلوم پڑا، بتایا گیا کہ آپ کے غلام نے اسلام قبول کیا ہے، آپ غور کریں اپنے غلام کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کے دین کو قبول کیا ہے اور ہمارے معبودوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ آقا میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ بھی جو ہے اس اسلام کو قبول کر لیں، ایک رب کی عبادت کریں، یہ معبودان باطلہ کا آپ انکار کریں۔ لہٰذا آپ کیا کریں گے، آپ دنیا کے بھی اندر کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔
تو مالک کو بڑا غصہ آیا، اس نے مارا پیٹا اور اتنا مارا کہ وہ خود تھک گیا اور ایک دن کے لیے نظر بند کر دیا، جیل میں داخل کر دیا تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ اس کے بعد ایک دن کے بعد نکال کر کہتا ہے کہ اے بلال، کیا تو اسلام کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا؟ تو وہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا میں ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانوں گا۔ اس کے دل کے اندر ایک بات یہ آتی ہے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کہ میں اپنے بتوں کی بڑی پوجا بڑی محبت کرنے والا ہوں، بتوں سے بڑی محبت کرنے والا ہوں اور میں پوجا پاٹ کرنے والا ہوں۔ اور اپنے آپ کو بڑا مرید بتانے کے لیے کیا اس نے اپنے غلام کو کھینچ کر لایا اور مکہ کے بازار میں مارنا شروع کیا۔ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو لوگوں، یہ ہمارا غلام ہے جس نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بولا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے ماتحتوں کو ایسے ہی ماریں۔ اور عبرت کے لیے مار رہا تھا۔ اور باضابطہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ان کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ، ریت پہ لٹایا گیا اور اس کے بعد بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھا گیا، پھر بھی مارتا رہا اور کہتا رہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے۔ ان کے زبان سے صرف اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس طرح کے الفاظ نکل رہے تھے۔ اس کو اب بھی برداشت نہ ہوا اور اس کی انا کا مسئلہ بن گیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے نا، بڑا سردار ہے، مار رہا ہے، غلام تک بات نہیں سن رہا ہے، یہ شدت میں آ گیا اور کچھ گنڈوں کو خرید کر لاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنے پیسے لو اور اسے پورے مکہ گلیوں کے اندر جا کر گھسیٹتے پھرے۔ حضرت بلال کے ٹانگوں میں رسیاں ڈال کر یہ گھسیٹتے پھرتے۔ اور آپ جانتے ہیں عرب کی جو زمین ہے وہ موٹے موٹے پتھر اس کے اندر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور پتھریلی زمین ہوتی ہے، وہ گھسیٹتے پھرتے، جس کی بنا پر ان کا پوری پیٹھ جو ہے، پیٹھ کا پورا گوشت نکل جایا کرتا تھا۔ پھر رات میں لا کر انہیں وہیں لا کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سے ابو بکر صدیق وہاں سے گزر رہے تھے، یہ اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ تم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں اس بیچارے کے اوپر؟ ظلم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ غصے میں کہتا ہے کہ ابو بکر، جب سے وہ تمہارا دوست محمد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور وہ دین کی بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ ہمارے لوگ ہماری بغاوت کر رہے ہیں، یہ آپ اور آپ کے دوست کی بنا پہ ہوا ہے۔ تو خیر ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے آپ اسے بیچ دیجئے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیر وہاں پہ معاملہ طے ہوا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بات میری نہیں قبول کرے گا تو میری عزت نکل جائے گی، اس نے جان بوجھ کر اپنے غلام کو منہ مانگی رقم پر بیچ دیا۔ آپ غور کریں، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر جتنا اسلام کو لوگ دبا رہے تھے اتنا صحابہ کرام جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے۔ یہ تو ایک سردار کی بات ہے جو اس زمانے کے اندر ابو جہل جو کہ بڑا سرگنا تھا، اس کی لونڈی نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ ہر دن کا صبح اٹھتے ہی لوگ کہتے فلاں سردار کی لونڈی نے اسلام قبول کیا ہے، فلاں سردار کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، فلاں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ خبر ہر جگہ پھیل رہی تھی۔ ابو جہل کو معلوم پڑا کہ میری لونڈی نے اسلام قبول کیا ہے، میں لوگوں کو روک رہا ہوں۔ یہ گھر آیا اور لونڈی کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا باضابطہ اس نے چہرے کے اوپر ٹارگٹ کر سر اور چہرے کے اوپر اتنا مارا کہ وہ لونڈی بے ہوش ہو کر نیچے زمین پہ گر پڑی۔ اور جب صبح اٹھی اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھ جا چکی ہے۔ وہ ٹٹول رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرے پروردگار میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اور ابو جہل گھر کے باہر نکلا اور دیکھ کے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہا کہ دیکھ تو نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا جس کی بنا پر ہمارے معبود نے تیرے آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے۔ وہ زنیرہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے پروردگار کی قدرت ہے، اللہ نے میرے آنکھوں کو چھین لیا ہے اور میرا پروردگار جو ہے اس بات پہ قادر ہے کہ مجھے دوبارہ روشنی لوٹائے گا۔ اور باضابطہ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کہ اے ہمارے پروردگار اگر میں حق پر ہوں تو مجھے کیا عطا فرما، دوبارہ مجھے روشنی عطا فرما۔ ہاتھ دعا ختم کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو روشنی عطا فرمائی۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ تو محمد کا جادو ہے، اب غور کریں میرے بھائیوں۔ پھر ایک اور صدر نے سنا کہ ہمارے گھر پہ ایک خاندان نے اسلام قبول کیا ہے۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ حضرت یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہ مجمعین اور ان کے دو بیٹے عمار اور عبداللہ، پہلے عمار نے اسلام قبول کیا اور وہ دار ارقم میں جا کر آیا کرتے تھے اور آ کر اپنے ماں باپ کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عمار کے اسلام کی دعوت دینے کی بنا پر ان کے ماں باپ نے اسلام قبول کیا اور ان کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ ان کے سردار کا نام جو ہے وہ ابو حذیفہ تھا۔
اس نے کیا کیا؟ چاروں ممبروں کو لے کر، جو چاروں ایک گھر کے 4 ممبروں کو لے کر آیا اور ابو جہل کے حوالے کرتا ہوا کہا کہ دیکھو تم ان خاندان والوں کو ایسی سزا دینا کہ لوگ دوبارہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سوچیں۔ اور سارے عرب کے اندر آپ غور کریں، ان کے انا کا مسئلہ بن چکا تھا، سردار ہے، وقت کے بڑے مالدار ہے اور طاقت و قوت والے ہیں، لیکن ان کے اپنے غلام، اگر بیٹے اسلام قبول کر تو الگ بات تھی، ان کے غلام کیا اسلام قبول کر رہے تھے۔ آپ غور کریں، مکہ کے بازار میں باضابطہ اس چاروں کے چاروں ممبروں کو پکڑ کر باندھا گیا، ماں باپ کو باندھا گیا، یہاں پہ 2 بیٹوں کو باندھا گیا، اور سارے کے سارے لوگ کیا ہے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور آپ یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضرت سمیہ سے لوگ بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور عرب کی یعنی تقریباً مکہ کی ساری خواتین جو ہے تھی تو وہ غلام، تھی تو وہ لونڈی، لیکن ساری مکہ کی عورتیں جو ہے ان سے محبت کرتی تھی۔ محبت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس زمانے کے زچگی کیا کرتی تھی، حمل کے جو حالات وغیرہ ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر جو ہے 100 میں سے 60-70 عورتیں تو پیٹ کے درد سے مر جایا کرتی تھی، اور یہ تجربہ کار داعیہ تھی۔ کہیں پر بھی اگر بچہ پیدا ہوتا وقت سے پہلے حاضر ہونا، پوری ڈیلیوری وغیرہ کر کے یہ آیا کرتی تھی، جس کی بنا پہ لوگ ان کی بڑی محبت کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے۔ جب حضرت سمیہ کو بھی وہاں پہ مکہ کے بازار میں باندھا گیا تو پورے مکہ کی خواتین آ کر ابو جہل سے کہہ رہی تھی کہ اے ابو جہل ظالم، کم از کم سمیہ کو چھوڑ دے، سمیہ کو چھوڑ دے، بڑی اچھی عورت ہے، ہمارے بچوں کے کام آتی ہے، ہماری عورتوں کے کام آتی ہے، بڑی ہمدرد عورت ہے، لہٰذا تو اسے چھوڑ دے۔ یہ بڑے غصے میں اپنے انا کے اوپر آیا اور مار رہا تھا، کبھی ماں کو مارتا، بچوں سے کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دے، کبھی بچوں کو مارتا، ماں باپ سے کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آپ غور کریں، 4 طرف باندھا گیا، حضرت سمیہ کو بڑا نیزہ لے کر آیا، آپ جانتے ہیں ساری خواتین رو رہی تھی، اس کو برا بھلا کہتی کہ اے ابو جہل صرف سمیہ کو چھوڑ دے، بقیہ تمام کو مار دے، اور بڑا نیزہ لے کر آیا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی بھیج کر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جا کے سمیہ کو آزاد کر دے۔ ابو بکر صدیق آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو جہل مجھے ان چاروں کو دے دے، میں تجھے منہ مانگی رقم عطا کروں گا۔ ابو جہل بڑے غصے میں تھا، کہا کہ آپ کے اور آپ کے دوست کی بنا پہ یہ سب ہو رہا ہے، جاؤ نکل جاؤ، میں نے آپ کو نہیں بھیجوں گا، میں ان کے ساتھ جو انتقام لینا ہے میں انتقام لے کر رہوں گا، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہیں اور بکتے ہیں، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا رہے تھے، کوشش جتنی کرنا تھا آپ نے کیا۔ حضرت سمیہ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آواز لگا رہے تھے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے آل یاسر صبر کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ صبر کرو۔ حضرت سمیہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں آپ کو مدد کے لیے آواز نہیں دے رہی ہوں، بلکہ آپ میرے لیے گواہ رہنا، آپ میرے لیے گواہ رہنا، قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر پوچھ لے تو آپ گواہی دے دینا۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا کہ اے میرے پروردگار یہ پورے خاندان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے اور یہ ظالم باضابطہ بڑا نیزہ لے کر آیا اور کہا کہ زنیرہ آخری مرتبہ، سمیہ آخری مرتبہ پوچھتا ہوں اگر تو اسلام کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے۔ انہوں نے لیٹے ہوئے کہا کہ میں تیرے معبودوں کو برا بھلا کہتی ہوں اور میں اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرتی ہوں۔ اتنا سننا تھا، پیٹ کے نیچے کے حصے میں اتنے زور سے وار کیا کہ وہ نیزہ بالکل پیٹ سے باہر نکل گیا اور وہیں پہ شہید ہو گئی۔ پھر ڈنڈا لیا، پھر باپ کو مارتے مارتے ختم کر دیا، یاسر کو مارتے مارتے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے عمار کے سامنے مارتے مارتے ان کو ختم کر دیا، اور حضرت عمار کو بلا کر کہتا ہے کیا تو بھی یہی حرکت کرے گا؟ تو ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے، اگر اپنے دین سے نہیں پھرے گا اور ہمارے معبود کے اوپر ایمان نہیں لائے گا تیرا بھی شر یہی کیا جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے برداشت نہ کر پائے، 1-2 الفاظ جو ہے انہوں نے اسلام کے خلاف بول دیے، چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دار ارقم میں روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پہلے امی کو مارا، پھر ابو کو مارا، پھر بھائی صاحب کو مارا، اور پھر مجھے مار رہے تھے، میں برداشت نہ کر پایا۔ اے اللہ کے نبی رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری زبان سے آپ کے خلاف 1-2 باتیں نکل گئی ہیں،
اللہ کے نبی نے بلا کر انہیں تسلی عطا فرمائی اور کہا کہ جب آپ میرے خلاف بول رہے تھے، اسلام کے خلاف آپ بول رہے تھے، کیا آپ کے دل کے اندر وہ بات تھی؟ صحابہ رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے دل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے والے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا ظلم کرے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دو الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی انسان کو مجبور کیا گیا ہے دل کے اندر وہ چیزیں نہ رکھتے ہوئے ایک دو الفاظ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کے خلاف کہہ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ صحابہ کرام کی جماعت جب اسلام قبول کی ان کو تکالیف اٹھانے پڑی۔ یہ صحابہ کرام کے اسلام قبول کرنے والوں کی پہلی قسم ہے جو غلام صحابہ کرام تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔